الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إلى آخره. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں.
خود سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، اور وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابند ستارے ہیں صحابہ، اور صحابہ کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے قریب تشریف فرما معزز علماء کرام، قراء عظام، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم علاقہ کے معزز علماء دین، بزرگان دین، اور ہماری دین و دنیا کا سرمایہ، انتہائی قابل احترام میرے عزیز طلباء کرام، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے پاک قرآن کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ جمعہ کے مختصر وقت میں میں کوشش کروں گا کہ جو الفاظ میں نے تلاوت کیے ہیں ان کا ترجمہ صرف آپ کو سنا سکوں۔ آیت مبارکہ کا جو پہلا لفظ ہے وہ کلمہ طیبہ کا جز ہے محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کا یہ جملہ فرمانا کہ علی محمد الرسول اللہ، یہ ایک دعویٰ کی صورت ہے، جیسے کوئی زمیندار یا عام شخص کہیں پر جا کر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو میرے آقا نے اس جملے میں دعویٰ فرمایا کہ لوگوں، میں محمد کون ہوں؟ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو دعوے کے قائم رکھنے کے لیے، یا یوں کہوں کہ دعوے کی مضبوطی کے لیے، دلائل کا ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ کوئی بھی دعویٰ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دلائل مضبوط نہ ہوں۔ دلائل مضبوط ہوں گے تو دعویٰ بھی مضبوط ہوگا،
اور اگر دلائل مضبوط نہ ہوئے تو دعویٰ ریت کے گھروندے کی طرح گر کر ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت یا کوئی وقعت باقی نہیں رہے گی۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ایسے توجہ فرمائیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جتنا بڑا دعویٰ ہوتا ہے اس کے دلائل بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں، جتنا چھوٹا دعویٰ ہو دلائل بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ پھر تیسری بات کہ جو دعویٰ کرنے والی ہستی ہوتی ہے، جو ذات ہوتی ہے، اس کی حیثیت کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ جتنی بڑی حیثیت کا مالک ہوگا دعویٰ کرنے والا تو دلائل بھی اس کو اتنی ہی بڑی حیثیت کے لانے ہوں گے، تب دعویٰ جا کر کامیاب ہوگا۔ اور اگر دلائل اس حیثیت کے نہیں ہوں گے تو پھر بھی دعویٰ مضبوط نہیں ہوگا۔ مختصراً جب یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ دعویٰ کرنے والے کی حیثیت، اس کی ذات، دلائل اسی کے ساتھ کے ہوں گے۔ یہاں جو آیت میں نے پڑھی، دعویٰ کرنے والی کون ہستی ہے؟ فرمایا آمنہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، اولین آخرین کے سردار، نبیوں رسولوں کے سردار، اللہ کے بعد از خدا بزرگ، تو ہی قصہ مختصر۔ اب جب دعویٰ کرنے والی ہستی اتنی بڑی ہے تو اس کو دلائل بھی اسی طرز کے لانے ہوں گے یا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن سے پوچھتے ہیں، رب کائنات آپ کے محبوب نے دعویٰ کیا کہ انا محمد الرسول اللہ، اللہ دعویٰ بہت بڑا ہے، دلائل کون سے ہیں؟ مالک کائنات فرماتے ہیں، آگے بڑھیے، دلائل کے اندر سب سے اول، سب سے پہلے میں جس ہستی کو نامزد کر رہا ہوں اس کا ذکر میں نے اس طرح سے کیا ہے کہ والذین معہ، اس ہستی کو دیکھ لیں جو ان کی معیت میں آئے، سفر میں ان کے ساتھ ہیں، حضر میں ان کے ساتھ ہیں، بر میں ان کے ساتھ ہیں، بحر میں ان کے ساتھ ہیں، گھر میں ان کے ساتھ ہیں، جہاد میں ان کے ساتھ ہیں، غزوات میں ان کے ساتھ ہیں، مکہ میں ان کے ساتھ ہیں، مدینہ طیبہ میں ان کے ساتھ ہیں، غار میں ان کے ساتھ ہیں، اور مزار میں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ والذین معہ، جو ان کی معیت میں آئے۔ اللہ تو نے کہاں بتلایا؟ فرمایا میرا قرآن پڑھو کہ والذی جاء بالصدق وصدق به، وہ ذات جو صدق لے کر آئی، سچائیاں لے کر آئی، وصدق به، اور اس ہستی کو دیکھو، اس دلیل کو دیکھو کہ جس نے ان کی بلا توقف تصدیق کر دی۔ اللہ یہ کیا ہوا؟
فرمایا جو لفظ میں نے دعویٰ کرنے والے محمد رسول اللہ کے لیے بولا وہی لفظ میں نے دلیل بننے والے سیدنا ابوبکر صدیق کے لیے بولا. عظمت صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور میرے طالب علم ساتھیوں آپ کو بتلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں والذین معه جو میرے آقا کی معیت میں ہے صرف دنیا میں نہیں، دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہی دنیا پر نہیں بلکہ روز محشر بھی، قیامت والے دن بھی. میرے آقا سے صحابہ نے پوچھا اے محبوب ہماری آپ سے ملاقات کہاں ہوگی؟ لمبی حدیث ہے، مختصر بتا رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا الا وانی فرضکم علی الحوض وانا اکاسر بکم الامم. لوگوں میں تم سے پہلے حوض کوثر پر موجود ہوں گا، میں امت کی کثرت پر فخر کر رہا ہوں گا، لوگوں کو بھر بھر کر جام پلا رہا ہوں گا. صحابہ نے پوچھا آقا کیا آپ اکیلے ہوں گے؟ فرمایا نہیں نہیں اکیلا نہیں ہوں گا. وَمَعِيَ ابو بکر الصدیق. فرمایا وہاں حوض کوثر پر ابو بکر صدیق بھی میری معیت میں ہوگا، وہ بھی جام بھر بھر کے پلا رہا ہوگا. آقا ابو بکر کو کیوں ساتھ بٹھا رہے ہیں؟ آخر حضرت عثمان بھی ہے، حضرت علی بھی ہے، حضرت طلحہ بھی ہے، حضرت زبیر بھی ہے، جناب سعد و سعید بھی ہے، جناب حسنین کریمین بھی ہے، عائشہ مبشرہ میں سے یہ صحابہ بھی ہے. بدری جو ہے بدر والے وہ سب سے اول ہے. ان میں سے کسی کو بٹھاتے میرے آقا فرماتے ہیں نہیں نہیں یہ جو ابو بکر صدیق ہے نا اس کا ساتھ اللہ نے میرے ساتھ جوڑا ہے معیت میں، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی اور روز محشر. فرمایا حوض کوثر پہ بھی. اللہ حوض کوثر پہ کس لیے؟ حضور فرماتے ہیں یہ جو صدیق اکبر ہے نا اس کو دوست اور دشمن کی زیادہ پہچان ہے. دوست کی اور دشمن کی زیادہ پہچان ہے. آقا کیسے؟ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جو حج بیت اللہ پر گئے اور حضور کے روزے پر حاضری دی. ایسے دوست بیٹھے ہوں گے جو عمرہ پر گئے اور میرے آقا کے روزہ اطہر پر حاضری دی ہے کہ نہیں دی؟ جو حاجی صاحبان بیٹھے ہیں عمرہ والے حاضری دی ہے نا جی. اور وہاں پر جا کر صلاۃ و سلام بھی آقا کی خدمت میں پڑھے ہیں، پیش کیے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے اکابر کا عقیدہ ہے. میرے آقا نے فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، جو میری قبر پہ آ کے درود و سلام پڑھے میں محمد کریم خود سنتا ہوں. اور ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ، جو دور سے پڑھے وہ سلام مجھ پر پہنچایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں عاجز بھی فخر نہیں کرتا، تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں میں نے 19 سفر کیے ہیں عمرہ کے لیے، حج کے لیے. میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک قوم ہے
ایک قوم ہے جب میرے آقا کی جالی مبارک آتی وہ سلام پڑھتے، جب جناب سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آتی وہ منہ پھیر کر چلے جاتے، منہ پھیر کے چلے جاتے، سلام نہیں عرض کرتے۔ حضور فرماتے ہیں دن قیامت کے جب ابو بکر میرے ساتھ بیٹھا ہوگا یہ مجھے بتلائے گا میرے محبوب یہ وہ ہے کہ جس نے مجھ پر سلام نہیں پڑھا، یہ وہ ہے جو مجھ سے منہ پھیر کر چلا گیا۔ حضور فرماتے ہیں اسی حدیث میں آگے جب مجھے ابو بکر بتلائے گا پھر یہ لوگ اس وقت مجھ سے جام پینے کے لیے آئیں گے، میں کہوں گا سحقاً سحقاً لمن بدل من بعدی، دوری ہے ان لوگوں کے لیے وہ مجھ سے دور ہو جائیں جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلیاں کی تھیں۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ تو حضور فرماتے اس لیے میں نے ابو بکر کو ساتھ بٹھلاؤں گا کہ اس کو دوست اور دشمن کی زیادہ پہچان نہیں، زیادہ پہچان ہے، زیادہ جانتا ہے۔ والذین معه، یہ پہلی دلیل جمعہ کا وقت تھوڑا ہے میں مختصراً بتلاتا جا رہا ہوں۔ اشداء علی الکفار، یہ دوسری دلیل علماء لکھتے ہیں اشداء علی الکفار، اس سے مراد جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کافروں پر سخت ہیں، بہت زیادہ سخت ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں بیٹھے ہیں، کنڈا کھٹکھٹایا گیا، آپ باہر تشریف لائے، دیکھتے ہیں دو اشخاص کھڑے ہیں، ایک یہودی ہے ایک منافق مسلمان ہے، دونوں کھڑے ہیں۔ آپ نے پوچھا ہاں بھائی کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ وہ جو منافق مسلمان تھا کہنے لگا اے عمر ہمارے درمیان میں جھگڑا پیدا ہوا ہے، ہم آپ سے فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں، آپ بڑا اچھا فیصلہ فرماتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، استغاثہ بیان کرو، بات اپنی بتلاؤ۔ اس منافق مسلمان نے اپنا قضیہ بیان کیا، اپنا مسئلہ بیان کیا۔ اب آپ نے دیکھا یہودی کی طرف، اس یہودی نے کہا اے عمر بات جو اس نے کی ہے آپ نے سن لی ہے، آپ کے پاس یہ لایا ہے مجھے، اس سے پہلے اس نے کہا تھا میرا فیصلہ حضرت محمد رسول اللہ کریں گے۔ میں اس کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور نے اس کا قضیہ سن کر فیصلہ میرے حق میں کر دیا۔ فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ حضور نے فرمایا اچھا پھر؟ بس جب حضور نے فیصلہ میرے حق میں کیا، اس کے خلاف کیا، اس نے مجھے کہا ہے کہ میں عمر سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں، تو یہاں آپ کے دروازے پر یہ لایا ہے۔ جناب فاروق اعظم نے فرمایا ذرا ٹھہرو، میں ابھی گھر سے ہو کر واپس آتا ہوں۔ آپ گھر تشریف لے گئے، تلوار نیام سے نکالی، جو ہی باہر آئے آ کے وہ جو منافق مسلمان کھڑا تھا اس کی گردن اڑا دی، اس کی گردن اڑا دی۔ فرمایا جو میرے آقا کے فیصلے سے منحرف ہو کر پھر عمر کے پاس آتا ہے
تو اس کے حق میں عمر کا فیصلہ یہ ہے۔ اب جو ہی منافق کی گردن اڑی، منافقین نے مدینہ طیبہ میں کوہرام برپا کر دیا، شور مچا دیا، بھئی دیکھو جی یہ عمر نے کیا کیا ہے، ناجائز گردن اڑا دی۔ جب انہوں نے شور مچایا، توجہ فرمائے نوجوانوں، یہ عمر ہے، عمر ہے جو کبھی اللہ کی زبان قدرت بن کے بولتا ہے۔ اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے بلایا، عمر یہ تو نے کیا کیا، ذرا صبر کر لیتا۔ حضرت عمر نے فرمایا آقا، عرض کی آقا آپ کے فیصلے کے بعد پھر صبر، جو نہ مانے اس کے لیے صبر یہ نہیں ہو سکتا۔ ابھی حضرت عمر حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ جبریل آ گیا، جبریل آ گیا، اللہ کا قرآن نازل ہو گیا، فرمایا فلا وربک فلا وربک لا یؤمنون حتی يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے حبیب فلا وربک فلا وربک، مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم ہے۔ آیت سن رہے ہیں قرآن کی؟ جی بھائی، فلا وربک، اللہ فرماتے ہیں مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم ہے۔ اللہ یہ کیسی قسم اٹھائی، کیسی قسم اٹھائی؟ اللہ تو آسمانوں کا رب ہے، تو زمین کا رب ہے، تو حجر و شجر کا رب ہے، تو نباتات و جمادات کا رب ہے، تو نبی و رسولوں کا رب ہے، اللہ تو ملائکہ کا رب ہے، تو جبریل کا رب ہے، میکائیل کا رب ہے، اسرافیل و اسرائیل کا رب ہے، اللہ تو لوح کا رب ہے، قلم کا رب ہے، عرش و کرسی کا رب ہے، دنافت دلہ کا رب ہے، قابہ کوثر کا تو رب ہے، اللہ ساری کائنات کا تو رب ہے۔ اور پھر توجہ کرنا، اللہ فرماتے ہیں بے شک میں ساری کائنات کا رب ہوں، لیکن ساری کائنات کا رب کہلوانے میں مجھے اتنا مزہ نہیں آتا جتنا مزہ اس بات میں آتا ہے کہ میں کہوں اے آمنہ کے لال میں تیرا بھی رب ہوں، میں تیرا بھی۔ فرمایا فلا وربک فلا وربک، اللہ فرماتے مجھے قسم ہے آپ کے رب ہونے کی، اے حبیب آپ کے رب ہونے کی قسم ہے۔ کیا قسم اٹھائی؟ فرمایا یہ جو جھگڑا کر کے آئے تھے حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ جب تک یہ آپ کو فیصل نہ مان لیں، فیصل نہ مان لیں، یعنی آپ کے فیصلے کو جب تک یہ تسلیم نہ کریں، لا یؤمنون، کبھی مومن نہیں ہو سکتے۔ کبھی مومن، زور سے بولیں، جب تک کہ حضور کا فیصلہ تسلیم نہ کریں۔ اب آپ اور میں اپنے اپنے گریباں میں جھانکے کہ ایک طرف کوئی بھی معاملہ ہو ہمارے سامنے حضور کی شریعت کا فیصلہ رکھا جائے، اور دوسری طرف آپ کی پنچایتوں کے فیصلے ہوں، اگرچہ وہ شریعت کے خلاف ہوں،
ہم ان فیصلوں کو مانتے ہیں حضور کے فیصلوں کو. بولے نا وہ کہتے ہیں وہ شریعت مارا رکھ اپنے کول، ایسے کہتے ہیں مارا شریعت اپنے کول رکھ، سارے معاملات اساں انہاں نوں دیکھ لے، ایسے کہتے ہیں کہ نہیں؟ جی بھائی، یہ میں جنرلی طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں جو ہمارا نظام ہے وہ عدالتی نظام ہے، چاہے تھانہ کچہری کا نظام ہے، چاہے کسی پنچایتی نظام ہے، ہم شریعت کے فیصلے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں؟ بولے تو صحیح بھائی، نہیں رکھتے. علماء جو فیصلہ کر دیں دین کے مطابق ہم ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، کیونکہ ہمارے نزدیک مولوی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اے ملا، اے ملونٹے، اے ملڑو، چوک میں بیٹھے ہیں جی، ہوٹل پہ بیٹھے ہیں، پراپگنڈا ہو رہا ہے کس کے خلاف؟ علماء کے خلاف. اخبار پڑھ رہے ہیں یہ جناب شہباز شریف نے عمران کے متعلق یہ کہا، رانا ثنا نے یہ کہا، عمران خان نے یہ کہا، وہ فواد نے یہ کہا، فلانے کا بیان یہ اس طرح ہے. یہ سارے پڑھ کے جب اخبار رکھیں گے فوراً کمنٹری کریں گے، وہ جی بس کیا کھاں جی سارا فساد تھا انہاں مولویاں پاتا ہوئے. میں غلط عرض کر بھائی، پڑھا ہے تم نے شہباز کو، نواز کو، عمران کو، فواد کو، شیخ رشید کو، فلاں کو، مولوی کا اس میں کوئی ذکر نہیں، لیکن جو ملبہ ہے وہ سارے کا سارا کس پر ڈال دیا ہے؟ مولوی. یہ مولوی نے فساد کیا. مولوی نے کبھی جا کے جی ایچ کو پہ حملہ کیا ہے؟ بولیں تو صحیح ہے رہا کیا ہے؟ کسی کورٹ کچہری پر جا کے حملہ کیا ہے؟ چپ ہو گئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں. کبھی کیا ہے؟ کسی کے گھر پہ جا کے حملہ کیا ہے؟ آپ کو بات سمجھاتے ہیں اخلاق سے، محبت سے، پیار سے. ہمارے شیخ حضرت خواجہ خواجگان وقت کے قطب تھے، حضرت مولانا خان مذہب سب کہہ دو رحمت اللہ. میں نے بیت اللہ شریف میں دیکھا بس بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی خدمت میں تھا، دائیں بائیں کہیں ترکی سے بڑے بڑے لوگ، انطاکیہ سے بڑے بڑے اللہ کے ولی، اور میں اب نام لوں بڑے بڑے ممالک سے، زبان نہیں جانتے تھے، حضرت بھی بہت کم بولتے تھے، لیکن وہ خدمت میں آ کے بیٹھے. میں نے پوچھا، انڈیا کے ایک عالم تھے بڑے اللہ کے ولی، انہوں نے بتلایا کہ ہمیں کشف کے ذریعے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ بندہ وقت کا قطب ہے، وقت کا قطب ہے. تو ہم جانتے نہیں ہیں، ہمیں علم نہیں ہے، تو ہم فیوضات لینے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو بھائی علماء، مولوی جتنے آپ کے خیر خواہ ہیں ایمان سے، ان سے بڑا خیر خواہ آپ کا کوئی نہیں ہے. اگر آپ غور کریں، سوچیں، اپنے گریبان میں جھانک کر، آپ پیدا ہوئے ہیں، سب سے پہلے کان میں آذان کس نے دی ہے؟ بولے، کس نے دی ہے؟
مولوی نے دی ہے. چلنے پھرنے کے قابل ہوئے. سب سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ کس نے سکھائی؟ 6 کلمے کس نے سکھائے؟ بولے مولوی نے. جوان ہوئے نکاح کس نے پڑھوایا؟ بولے نا مولوی نے. زندگی گزر رہی تھی کہ اچانک تکالیف شروع ہو گئی. ہاسپٹل کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، سکرات لگ گئی. اب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، جاؤ میاں گھر میں لے کر جاؤ. اب گھر آئے ہیں، خرخرا لگا ہوا ہے، پیاس ہے، منہ کھل گیا ہے، آنکھیں تن گئی ہیں. گھر والے پریشان ہیں، میاں اب کیا کریں؟ کوئی صورت نظر نہیں آتی. بڑی اماں کہتی ہے میں نے دیکھا ہے کئی ایسے معاملات، اب اور کوئی نہیں. مولوی صاحب کو بلاؤ، علاقے کے امام صاحب کو بلاؤ، وہ آ کے سورت یاسین تلاوت کریں گے، قرآن پڑھیں گے، تب جا کر ان کی مشکل آسان ہوگی. ایسے ہے کہ نہیں؟ سکرات لگے، آ کر اللہ کا قرآن پڑھے تو بھی مولوی. جب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے، غسل کا طریقہ گھر والوں کو پتہ نہیں ہے، غسل دلائے کون؟ وہ بھی مولوی. اور کفن کے کپڑوں کا پتہ نہیں ہے، وہ بتلائے تو مولوی. نماز جنازہ پڑھائے تو مولوی. قبرستان میں لے کر جاتے ہیں، بیٹا سگا جو کروڑوں کی جائیداد کا وارث بنائے وہ دائیں طرف کھڑا ہو گیا ہے. قبر میں اتر کر آخری وقت میں میت کا منہ قبلہ رخ کرائے تو بھی کون؟ بولے نا. بچپن سے لے کے ساڑی سرائے کی جمن تو لے کے تے مرن تک، قبر تک، یہ سارا دار و بدار دین دا ایک کس دے ہوتے ہیں. اس کے بدلے میں مانگا کیا ہے تم سے؟ کیا مانگا ہے؟ آپ کیا دیتے ہو؟ آپ کا کلاس 4 کا بندہ ہے جی، جو نائب قاصد ہے، چوکیدار ہے، اس کی تنخواہ 35 سے 40 ہزار ہے. اور آپ کا جو ملازم ہے اس کی تنخواہ 20 سے 25 ہزار ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایمان سے بتلائیے کہ آپ کی مسجد کا کوئی مولوی ایسا ہے جس کی تنخواہ 40 ہزار ہو؟ بولیں 35 30 25 20 ہیں؟ نہیں ہے. یہ بھی تو انسان ہے نا، اس کی بھی تو ضروریات ہے نا، اس کی بھی تو بیوی بچے ہیں نا، اس کا بھی تو گھر بار ہے. کبھی آپ سے احتجاج نہیں کیا میری اتنی تنخواہ بڑھاؤ ورنہ نماز نہیں پڑھاؤں گا. کبھی احتجاج نہیں کیا میں میری تنخواہ بڑھاؤ ورنہ قرآن نہیں پڑھاؤں گا، تمہارے بچوں کو نہیں پڑھاؤں گا. کبھی احتجاج کیا؟ تو قدر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ بولے نا بھائی، ان کی بات ماننی چاہیے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ آپ کے فیصلوں کو نہیں مانیں گے کبھی مومن نہیں ہو سکتے. جو کہتے ہیں نا میں مومن ہوں، مومن تو ہوتے ہیں، مومن نہیں ہوتے. سمجھ رہے ہیں نا؟ مومن فرق ہے نا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تھے نا ابا کے پاس، یہی کہا تھا کہ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا
یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. انہوں نے بھی کہا ابا تو ہمیں مومن نہیں مانے گا. وما انت بمؤمن، مومن ہمیں نہیں مانے گا. کیوں؟ انہوں نے بھی اللہ کے نبی کے فیصلے کو تسلیم بولے نا نہیں کیا. تو میں نے عرض کیا پہلی دلیل والذین معہ، دوسری دلیل اشداء علی الکفار. اب آگے چلتے ہیں کہ رحماء بینہم، رحماء بینہم علماء نے لکھا ہے اس سے مراد جناب سیدنا عثمان ذو النورین آپس میں رحیم ہے، شیر و شکر ہے. حضرت علی کی شادی ہے، حضور نے فرمایا زیرہ بیچ کر آؤ. حضرت علی زیرہ لے کر گئے ہیں. حضرت عثمان سے ملاقات ہوتی ہے. کیسے آئے بھیا بازار میں؟ یہ میں نے زیرہ بیچنی ہے، میں نے حضور کو خطبہ نکاح دیا ہے، شادی کے پیسے نہیں ہیں. میرے آقا نے فرمایا زیرہ بیچ کے آؤ. علی کتنے پیسے لوگے؟ 500 دینار. حضرت عثمان نے فرمایا ادھر آؤ بیٹھو. 500 مانگائے. جی زیرے مجھے دے دو. یہ 1000 لے لو. کتنا لے لو؟ منہ مانگے سے بھی دگنی رقم. میٹھا پلایا، کھجوریں کھلائیں. جب جانے لگے عرض کرنے لگے حضرت عثمان آپ میرے بھائی ہیں نا، یار ہیں نا، دوست ہیں نا، سنگی ہے نا، آپ کی شادی ہے. یار یاروں کو تحفے دیتے ہیں، دوست دوستوں کو تحفے دیتے ہیں. وہ خرید و فروخت تھی، آپ نے زیرہ بیچی، میں نے خرید لی. اب میری طرف سے یہ تحفے کے طور پر آپ قبول فرماؤ. رحماء بینہم آپس میں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. فرمایا ان کے چہروں کو دیکھو کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہیں. کس کے نشان ہیں؟ سجدوں کے. فرمایا اس سے مراد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. جتنے بھی سلسلے ہیں آپ کے، یہ نقشبندیہ ہے، یہ سہروردیہ ہے، یہ چشتیہ ہے، تمام سلسلوں کے موجد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا. ٹائم میرے خیال میں 2 ہو گئے ہیں ایسے نا. تو میں نے تو عرض کیا تھا کہ میں صرف ترجمہ بتلاؤں گا، میں نے کوئی وضاحت دائیں بائیں نہیں کی ہے. ابھی اس پہ میں عرض کروں اللہ کی رحمت سے، خدا کے فضل سے تقریباً میں 1.5 گھنٹہ اور بیان کر سکتا ہوں. جو اللہ نے آگے صحابہ کی صفات بیان کی ہیں، جو مقام بیان کیا ہے، جو شان بیان کیا ہے. تو چونکہ مولانا نے بتلایا تھا کہ وقت کی پابندی انتہائی ضروری ہے، میں درود پاک پڑھ کے محبت نال دعا سے زمین آسمان میں مکان لا مکان میں کوئی آپ سا ہے نہیں ہے نہیں ہے. ختم نبوت کے دیوانے ہیں ہم. اعلان کیجئے، اقرار کیجئے کہ ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں ہے. آپ بھی کہتے کوئی نہیں ہے. زمین آسمان میں
مکالا مکامے زمین آسمان میں مکالا مکامے کوئی آپ سا ہے نہیں ہے نہیں ہے وہ سترا کراہی محبت سے کہہ دے سبحان اللہ وہ سترا کراہی حبیب الہی وہ سترا کراہی حبیب الہی کوئی دوسرا ہے نہیں ہے نہیں ہے زمین آسمان میں مکالا مکامے سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا تیرے پاس کیا ہے کہاں ساتھیا نے میرے پاس کیا ہے کہاں ساتھیا نے اسے دیکھ کر تم بتاؤ کہ ایسا اسے دیکھ کر تم بتاؤ کہ ایسا کسی کو ملا ہے نہیں ہے نہیں ہے زمین آسمان میں مکالا مکامے صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی صحابہ کے دیوانے زور سے کہہ دے سبحان اللہ اہل بیت کے دیوانے زور سے کہہ دے سبحان اللہ صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی کہ ہم سب ہیں اپنے نبی کے سپاہی کہ ہم سب ہیں اپنے نبی کے سپاہی جو بنتا نہیں ہے صحابہ کا عاشق جو بنتا نہیں ہے صحابہ کا عاشق وہ عاشق نبی کا نہیں ہے نہیں ہے زمین آسمان